غزوہ بدر کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ جب ہجرت کے بعد قریش مکہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، کچھ مختلف حالات آج بھی نہیں ہیں، ایسے ہی حالات ہیں، تو کیا وہ صفحہ ہستی سے مسلمانوں کو ہٹانا چاہتے تھے؟ دیکھیے کسی نے کہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کیا بات ہے۔ غزوہ بدر کارزار عشق ہے، جہاں پر اللہ رب الکریم کا اپنے حبیب سے عشق، کہ جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پتھر آپ نے مارے وہ آپ نے نہیں، وہ اللہ کا ہاتھ ہے، وہ اللہ نے مارے۔ پھر آپ دیکھیے کہ فرشتوں کا نزول، دعا کی قبولیت، بارش کا ہونا، موسم کا موافق ہونا، اور وہ اگر ایک صحابی حضرت عکاشہ کی چھڑی تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھڑی پکڑاتے ہیں اور وہ ایک آبدار تلوار بن جاتی ہے جو کئی سال تک، کئی نسلوں تک جو ہے وہ چلتی رہی۔ پھر دیکھیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو عشق تھا، جو کمٹمنٹ تھی، جس کی بات علامہ کرتے ہیں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، اور دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ایک ایک غازی اور ایک ایک شہید کا جذبہ دیکھ لیجئے کس طرح سے۔ اور پھر یہاں ایک اور بات، سب سے پہلے کون نکلے؟ کچھ انصاری صحابہ نکلے، قربان جائے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطاب دل نواز پر، اور اس جو بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر جو کمٹمنٹ کی تھی نا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اب اس کمٹمنٹ کو میدان بدر میں پورا کر کے دکھا رہے ہیں، اپنے خون سے، اپنی جانوں سے قربانیاں دے کر۔ اور پہلے کون نکلے ہیں؟ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد اللہ، اسد الرسول، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کی شان والے حضرت ابو عبیدہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بھی عزیز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا کہ پہلا مارکا ہے، اور بدترین اسلام کے دشمن ہے جنہوں نے 13 سال مکہ میں اذیتیں دیں، اور اب 19 مہینے ہو گئے مدینہ منورہ کے اندر بھی 30 دفعہ چھیڑ چھاڑ کر چکے ہیں، اور اب مسلح ہو کر آ گئے ہیں، تو ان کے مقابل بھی سب سے پہلے میرے خاندان کے لوگ نکلیں گے، میرا۔ اور آج ہم دیکھ لیں کہ جب بھی دین پر قربانی کی بات آتی ہے، ہم اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے خاندان کو ذرا سنبھال لیتے ہیں، بالکل، اور اس کے بعد ہم اپنے جو رفقا ہیں، جو اپنی کارکنان ہیں، پارٹی کے لوگ ہیں، اپنے سٹوڈنٹس ہیں، اپنے جونیئرز ہیں، ہم ان کو سب سے پہلے دھکیلتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ٹرینڈ سیٹ کیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے شیطان کس طرح اس میدان سے بھاگا، پھر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایک فداکار نے اپنی جان قربان کی۔ پھر یہاں سے جو بدر کے قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، ایک عورت ہونے کے ناطے میں نے جتنا دین کو اسٹڈی کیا فائزہ، میں نے یہ سمجھا کہ کائنات کا بدترین جو سانحہ تھا وہ اس دن رونما ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہی آپ کے رشتہ دار جن میں 7 گڑھے کے اندر آس بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، ابو جہل، وہ سب کے سب پھینکے، اور آپ ان کو مخاطب کر کے فرما رہے تم میرے رشتہ دار تھے، میں نے تمہیں توحید کا پیغام دیا مگر تم نے میرے پیغام کو قبول نہیں کیا، تو اب اپنا انجام دیکھ لو۔ لیکن جو قیدی بچ گئے، آپ نے ان کو کیا فدیہ کہا؟ کیا بات ہے کہ لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اور انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دینی تھی، انہوں نے جسٹ رائٹنگ سکھانی تھی، لکھنا پڑھنا سکھانا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ اسلام میں تعلیم کی، ایجوکیشن کی، لرننگ کی، اور اس تعلیم اور تعلم کی کتنی اہمیت ہے، کہ کس طرح سے ان پھر قیدیوں کا فدیہ 10 کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہونے والے جو مسلمانوں پہ مظالم ہیں ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، اور دوسری بات جو ہے ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم آواز اٹھائیں تو کیا ہماری آواز اتنی توانا ہے کہ وہ اپنا ایک اثر رکھے گی؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا نہیں ہے تو کوئی آواز نہیں ہے۔ جب وفا ہوگی تو آواز بھی ہوگی، سنی بھی جائے گی۔ وہ علامہ نے لکھا نا کہ بغل میں قرآن لے کے چلے گئے، جی ٹھیک ہے، اٹھائے بغل میں قرآن جو ہے وہ مسلمان گئے، ٹھیک ہے، وہ خوش ہیں کہ کعبے کے مسلمان گئے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ بنیاد پر واپس نہیں آئیں گے اس وقت تک کوئی آواز نہیں ہے۔
یہ جو اب اتنی 57 ممالک کی بات ہوتی ہے، 57 کم ہوتے ہیں، گننے بھی بیٹھے ہیں تو لگ بھگ 5 درجن بن جاتے ہیں. صحیح. 57 ممالک اور لگ بھگ 1.25 سال مسلسل وہاں پر بمباری کا ہو گیا ہے. 2 لاکھ آسٹریلوی میڈیا رپورٹ کرتا ہے، 50,000 ویسے آتے ہیں، تو یہ کم شہادتیں ہیں. تو قرآن سے دوری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب نہیں چلیں گے، قرآن کے حکم پر نہیں چلیں گے، جب اللہ نے فرما دیا ہے اس وقت تک ان جو کمٹمنٹ کی بات ابھی پروفیسر صاحبہ فرما رہی ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. اللہ نے قرآن میں فرمایا کر لیں پھر اس کے علاوہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں معاہدے کر لیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دوست تو اللہ ہے، ہم بنا لیں کسی اور کو دوست ہو جائیں کامیاب. اللہ نے جس کو دوست بنایا ہے اس کو اللہ نے ان کی چیزیں بھی بتائی ہیں کہ کیسے ہیں. بالکل. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یہ میٹھی میٹھی باتیں سب کو سنا دیں رمضان میں، ٹھیک ہے، مسائل سنا دیں، شادی ہو رہی ہے، طلاق ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، کب ٹوٹتا ہے، کب ہوتا ہے، روزہ کب رکھا جاتا ہے، کب ٹوٹتا ہے. یہ ٹھیک ہے مسائل، لیکن کیا یہ مسائل ہیں صرف امت کے اکٹھا کرنے کے لیے ان مسائل کی ضرورت ہے؟ وہ لائیو ٹرانسمیشن میں لوگ پوچھ رہے ہیں فون کر کے میری شادی نہیں ہو رہی جی، میری دوسری نہیں ہو رہی، میری پہلی نہیں ہو رہی، طلاق کیسے ہونی ہے؟ یہ کیا تماشے ہیں؟ اسلام کو اس چیز کی ضرورت ہے. آپ نے جواب دینا ہے آگے جا کے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، پھر آپ سے پوچھا جائے گا آپ کیا جواب دیں گے. نہیں دیں گے پھر اللہ نے کہنا پڑے رہو فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. بڑھتا رہے گا عذاب ان کے اوپر. جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، علامہ بیٹھے ہیں، بتائیں لوگوں کو فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا کیا مطلب ہے اس کا. ڈاکٹر صاحب روشنی فرمائیے حافظ صاحب کی بات پر. جی حافظ صاحب نے بالکل بڑی اہم باتوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے کہ اس وقت امت کو جو مسائل ہے، جو عالمی سطح پر جو مسائل ہے، اس کی وہی بات کی 2 پہلو ہے. ایک پہلو ہے کہ ہم انفرادی طور پر، کیونکہ جو عوام ہے تو انڈیویجولی ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، ریفارم کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں. دوسری جو سب سے بڑی بات ہے اس میں وہ اور ہم سوشل میڈیا پہ آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنے پروگراموں میں آواز اٹھا سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، ساری چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن اس کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ ریاست ان کی ہے. کہ ریاست جو ہے وہ اپنی معیشت اور دفاع جب یہ موجود ہے کسی درجے میں، وہ ایمانی غیرت کو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ المؤمنون کجسد واحد، کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے. اذا اشتکا بعضہ اشتکا کلہ. اگر جسم کے کسی ایک حصے کی تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی. آپ دیکھیں یوکرین پہ حملہ ہوتا ہے، پورا یورپ، پوری دنیا، امریکہ سمیت جب بائیڈن انتظام میں تھی وہ سب ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ہے وہ جو بھی ہم مذہب ہے ان کو مارا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جب حملہ ہوتا ہے فلسطین کے اوپر تو ہم مسلمانوں کا رویہ دیکھیں کہ مسلمان اپنی اپنی جو عیاشیاں ہیں اور جو چیزیں ہیں اس میں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی غفلت ہے. سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ کیوں حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا نا، ٹارگٹ کیوں کیا گیا ہے؟ اسماعیل ہنیہ کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ وجہ ہے نا اس کی. ڈھونڈ کر کیوں ان لوگوں کی طرف جاتے ہیں جو آپ نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے چن کر ان کو پکڑو. اور کیا ہم بیٹھے رہیں گے مذمتیں کرتے رہیں؟ اس میں علماء کا کردار ہے. ریاست کو بتانے کی ضرورت ہے، امہ کو بتانے کی ضرورت ہے. ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے ہمیں. لاسٹلی حافظ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو لوگوں میں شعور بیدار کریں. لوگوں میں بچے جو بڑے ہو رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو حدیث ابھی علامہ نے فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بچوں کو بتائیں، سکھائیں، ان کو پڑھائیں، ان کو فیڈ کریں، بچوں کے ذہن میں فیڈ کریں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اگر ان کے جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہوگی تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. یہ کیسا مسلمان ہے کہ اس کے ہمسائے میں لوگ بھوکے پڑے ہوں اور وہ ڈھول بجا رہا ہو؟ یہ تو حدیث مبارکہ سے متصادم ہے. تو پھر اپنا فیصلہ کر لیں ہیں کون؟ اپنا فیصلہ کر لیں ہیں کون؟ ہر لفظ قرآن کا معذرت کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ معاف کرے، اللہ ہم پر رحمت فرمائے. ایک لفظ قرآن کا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ہم اس کے متصادم چلتے ہیں. ہم لوٹتے ہیں اور چیریٹی کرتے ہیں. ہم لوگوں کا خون پیتے ہیں اور اس میں بہادری محسوس کرتے ہیں. جو جتنا لچا ہے وہ اتنا اچا ہے. یہ پاکستان میں پنجابی کی مثال ہے. تو آپ مجھے بتائیں معیار کیا مقرر کیے گئے ہیں؟ کیا معیار آپ نے مقرر کیا ہے؟ آپ غزوہ بدر کو یاد کریں، ان کے معیار دیکھیں اللہ نے کہاں پر لے گئے. حضرت بلال حبشی سے زیادہ کسی نے تکلیف محسوس کی ہوگی؟
وہ تو نہیں ہٹے اور کسی کو چھوڑا. وہ امیر صحابہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, ان کے لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے کیا کچھ چھوڑ دیا. کروڑوں اربوں کی جائیدادیں چھوڑی ہیں لوگوں نے, اور ہم یہاں پہ بیٹھے ٹھیک ہے یار مردہ مرے اسی کی کریے انداز سے, نہ ہمارا دفاع, اور ہم سے اپنے گھر کا دفاع نہیں ہوتا, ہم سے اپنی ذات کا دفاع نہیں ہوتا. ہمارے اوپر ذرا ایک کوئی وہ دباؤ ڈالے, فون ڈالے کہ یار تو چھڑ دے کم, میں تمہیں کہہ رہے ہیں کر دو, کہنا ٹھیک ہے سر تجھے کہنے دو میں کر دینا. وہ بھائی اس میں 2500 لوگوں کی جان جا رہی ہے, مستقبل تباہ ہو رہا ہے. میں کہوں گا جی مینو مہینے نو مل رہی ہے, چیک پڑھو جاؤ تو میں کر دینا سائن. بہت بڑا المیہ ہے یہ حافظ صاحب, شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے.